ابراہیم بن ادہم ایک زبردست بادشاہ گزرے ہیں، تاریخ اس کو جانتی ہے۔ یقین مانے اللہ جب ہدایت دیتا ہے انسان کو تو کچھ نہ کچھ ذریعہ ہدایت کا اللہ کسی نہ کسی کو بنا لیتا ہے۔ ان کی خادمہ گھر کی صفائی کر رہی ہیں، جب ان کے کمرے میں آتی ہیں، ان کے بیڈ کے پاس آتی ہیں، بیڈ کے اوپر ہاتھ مارتی ہیں تو ملائم نرم اس کو محسوس ہوتا ہے، اور دل ہی دل میں سوچتی ہیں کہ کتنا ہی نرم ہے، اور اس پہ لیٹ جاتی ہیں۔ جب لیٹتی ہیں ان کو سکون مل جاتا ہے، اور اسی سکون کے اثنا میں وہ سو جاتی ہیں۔ اسی دوران ابراہیم بن ادہم اندر آتے ہیں۔ جب اندر آتے ہیں اس خادمہ کو دیکھتے ہیں تو طیش میں آ جاتے ہیں، اور اس کے پاس ایک لاٹھی ہوتی ہے، اس سے وہ اپنے خادمہ کو مارتے ہیں کہ آپ ایک کنیز ہو کر، خادمہ ہو کر بادشاہ کی چارپائی پہ آپ لیٹ رہی ہیں، بادشاہ کے بیڈ روم پہ آپ لیٹ رہی ہیں، یہ آپ کی سزا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کنیزہ روتی ہیں، وہ خادمہ، اور پھر ہنستی ہیں۔ پھر ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں اس سے کہ رونے کی بات تو مجھے سمجھ آتی ہے لیکن ہنسنے کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، کیا ماجرا ہے مجھے بھی سمجھاؤ۔ کہتی ہیں کہ روئی تو اس لیے ہوں کہ ظاہر ہے مجھے لگی ہے اس درد کی وجہ سے روئی ہوں، اور ہنسی اس وجہ سے ہوں کہ جب میں یہاں پر لیٹی اور اس لیٹنے کی وجہ سے، اس نرم بستر پہ لیٹنے کی وجہ سے مجھے جو سزا ملی، جو میں لیٹی اور غفلت کی وجہ سے میں سو گئی، اور ایسی سوئی کہ مجھے اٹھنا بھی بھول گئی، اور ایسی سوئی کہ میں یہ بھی بھول گئی کہ یہ تو بادشاہ کی جگہ ہے، اور اس وجہ سے روئی، ہنسی اس وجہ سے کہ چلو مجھے جو سزا ملنی تھی وہ نقد مل گئی، لیکن بادشاہ سلامت، آپ تو ساری عمر اس پیٹ پہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تو ساری زندگی غفلت میں ڈوب گئی، آپ کا کیا ہوگا، آپ اپنی فکر کیجئے۔ یقین مانے ابراہیم بن ادہم وہیں پر ایک درد بھری آواز اس سے نکلتی ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور یقین مانے ایک خادمہ کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ کیا ہوتا ہے، ایک دن گزرا، ایک دن کے بعد اپنے تمام خدام کو اور جتنے بھی وہاں پر وزارات ہیں ان کو بلایا، اور کہنے لگے کہ یہ جو وزارت تھے، یہ جو بادشاہت تھے، یہ تمام کی تمام، یہ سب کی سب آپ کے ذمے دیتا ہوں میں چلا، اس سے میں فارغ ہوں۔ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کیوں؟ تو ابراہیم بن ادہم کہنے لگے کہ میری تو آنکھیں اس کنیزہ نے کھول دی کہ ہم تو آخرت کے لیے بنے ہیں، اور ہماری زندگی اس دنیا کے لیے غفلت میں ڈوب جائے اور رب ذوالجلال کی ذات کو ناراض کرنے پہ ڈوب جائے اور اس کو ناراض کرنے پہ لگ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بادشاہت کو ٹھوکر مارتے ہیں اور ایک گمنام ہو جاتے ہیں پہاڑوں میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنا ان کو یقین مانے کہ بادشاہت کی سطح پر لوگ نہ پہچانتے جتنا اس کی بزرگی کی وجہ سے، جتنا اس کو قرب الہی کی وجہ سے، جتنا اس کو ولی اللہ کی وجہ سے لوگ آج بھی پہچانتے ہیں، اور آج بھی ان کا کتابوں میں نام